اس کی بیوی کو اغوا کیا گیا. اغوا کاروں نے اسے اغوا کیا کیوں تھا, اور یہ چھڑوانے جب گیا تو 50,000 جنگجو جو ہیں ان کا لشکر لے کر گیا. یہ اس کے لیے غیرت کا مسئلہ تھا یا محبت تھی اسے بہت؟ بڑا اچھا سوال ہے بٹ صاحب. آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تیموچن بہت چھوٹی سی عمر میں اس کا باپ بورتے کی ماں کے پاس چھوڑ آیا تھا, لیکن اسے واپس آنا پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ پہلے سے کنیکشن تو ان کے تھے, یعنی دے گرو اپ آل ٹوگیدر. لیکن اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ تو اس کی تھی بورتے کے ساتھ. پھر بورتے اس کی خالی ایک ہی وائف نہیں تھی, اس کی بہت سی بیویاں تھیں. بعد میں بہت سی, مطلب بعد میں بہت سی بیویاں بنی, کیونکہ بورتے کے ساتھ تو بہت جلدی عمر میں, چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی نا. اس کے بعد بہت سی بیویاں تھیں, لیکن محبت بہرحال اسے بورتے سے رہی. بورتے کے قبیلے نے بورتے کو اس لیے اغوا کیا کیونکہ تیموچن کے والد نے تیموچن کی ماں کو اغوا کر کے شادی کی تھی, اور تیموچن کی جو ماں تھی وہ اس قبیلے سے تھی. اچھا. تو وہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل سوسائٹی کس طرح سے نسلوں تک, جو ہمارے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نسلوں تک جو دشمنی چلتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس لیے بورتے کو اغوا کر کے لے گئے تھے. پھر بورتے کے پیچھے اس نے الائنسز بنائے, اس نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا, اور اب باقاعدہ ایک اسٹریٹجی پلان کی کہ کس طرح سے, وہ سائبیریا تک انہیں جانا تھا. وہ جہاں لے کے جا رہے تھے بہت دور تھا, وہ سائبیریا تک انہیں جانا تھا. سخت سرد موسم تھا, مشکل حالات تھے, وہاں تک پہنچنا ہی بہت مشکل تھا, اور 8 ماہ کا ٹائم لگا تھا. 8 ماہ کا ٹائم لگا تھا. وہ اسی لیے کہ وہ بہت دور تھے, تو انہیں بہرحال یہ اس لیے وہاں جا کے پہنچا اور بورتے کو چھڑوا کے لے کے آیا. کیا بورتے کو جو 8 ماہ مرکت قبیلے میں تھی, اس کے بعد اس نے جس بچے کو جنم دیا, کیا وہ بچہ تیموچن کا تھا یا مرکت قبیلے کا تھا؟ ایکچولی مورخین یہ کہتے ہیں کہ تیموچن نے اپنے اس بچے کو اپنا بچہ مانا نہیں تھا, لیکن تیموچن نے کبھی دوسرے بچوں کے ساتھ اس بچے میں فرق بھی نہیں کیا تھا. جو آتھینٹک ہسٹری ہے سیکرٹس آف چنگیز خان, اس میں تو کچھ ایسے ہی ہے کہ وہ اسے دیکھیے, جب میں نے بتایا نا چنگیز خان کوئی عام آدمی تو ظاہر ہے نہیں تھا, لیکن وہ کوئی ایسا وحشی بھی نہیں تھا. اس کے اندر بہت انسانی خصوصیات بھی تھیں. اگر مطلب غیرت کا مسئلہ تو یہ تھا کہ اس سے چھڑوا کے اس سے اغوا کر کے لے گئے, اس کا مخالف قبیلہ اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا. اب وہ اسے چھڑوا کے لانا اس کی عزت کا مسئلہ بھی تھا, محبت کا تو تھا ہی تھا, عزت کا مسئلہ بھی تھا. اب اگر وہ اس کو لے کے آیا تو اس نے اس ریلیشن کی پاسداری بھی کی. یعنی ہو سکتا ہے اس نے اپنے سر پہ یہ الزام لیا ہو کہ بورتے کی حفاظت نہیں کر سکا تیموچن, اس لیے اس کو لے کے گئے. اور ظاہر ہے جو ٹرائبل سوسائٹی تھی, ان کے جو کوڈز تھے, ویسے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہاں شاید اس طرح ریپ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے. بعد میں جو کوڈ انٹروڈیوس کروائے چنگیز خان نے, ان میں ایک سب سے اہم کوڈ یہ تھا کہ آبرو ریزی کرنے والے کو, کسی خاتون کی آبرو ریزی کرنے والے کو یا ہومو سیکشول کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. یوسا کے جو قوانین تھے, جو 4 بڑے امپورٹنٹ قوانین اس نے انٹروڈیوس کروائے. کون سے تھے وہ؟ اس میں ایک تو یہ تھا کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کسی دوسرے کو آفر نہیں کرتے اس کھانے کی, تو آپ کو قتل کر دیا جائے. یہ ٹرائبل سوسائٹی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ کوئی فیوڈل یا انڈسٹریل سوسائٹی یا کوئی ہماری ایج آف انفارمیشن یا ہماری جو کمپلیکس سوسائٹیز ہیں, ایسی نہیں ہے کہ اپنا اپنا برگر لیا اور کھانا شروع کر دیا. اور یا جب جیسے ہم کہتے ہیں امریکن سسٹم, ڈچ سسٹم, وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے. وہاں کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ نے کسی کو آفر نہیں کیا, اکیلے کھا رہے, تو آپ اتنے بد تہذیب آدمی کہ آپ کو قتل کر دینا چاہیے. قتل واجب ہے. واجب. 4 اصول ہیں, جن میں پہلا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ گلٹی ہیں گھوڑے کی آنکھ پھوڑنے کے, تو آپ کو قتل کر دینا چاہیے, قتل کر دیا جانا چاہیے. تیسرا یہ کہ اگر آپ ہومو سیکچول ہیں تو آپ کو قتل کر دینا چاہیے. چوتھا یہ کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی چیز چرائی, اینٹ لی یا اڑا لی, اور اس کے بعد آپ نے گلٹی فیل کیا, تو آپ کو معاف کر دیا جائے, لیکن آپ 9 ٹائمز اس کا ہرجانہ زیادہ بھریں تو. اوکے. یہ قوانین تھے یوسا کے. اسی طرح کے کچھ اور اس نے کوڈز بنائے ہوئے تھے اپنے سوسائٹی کے, اس ٹرائبل سوسائٹی کو بائنڈ کرنے کے کچھ اصولوں کے مطابق, جس میں ایک تو یہ تھا کہ سورن برادرہڈ. اس میں تو ایک بھائی بن گئے تو
اس کے بعد جینا مرنا اکٹھا ہے. اس کے لیے وہ کچھ تحفے تحائف دیا کرتے تھے. جہاں دوستی ہے وہاں جینا مرنا اکٹھا ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ دوست ہیں, لائل ہیں, وفادار ہیں, تو پھر آپ وفادار ہیں. اور تموچن کا یہ تھا, اگر آپ میرے مخالف ہیں لیکن آپ اپنے سردار کے وفادار ہیں اور مجھ سے جھگڑ رہے ہیں اور مجھ سے جھگڑتے ہوئے آپ اسیر ہو گئے ہیں, لیکن آپ وفادار اپنے سردار کے ہی ہیں, تو میں آپ کی عزت کروں گا. چنگیز خان نے ایسے بہت سے لوگوں کو اپنی فوج میں رکھا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ شخص موت کے سامنے بھی وفاداری نبھا رہا ہے تو یہ وفادار ہی ہے. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا, جبکہ اس زمانے میں جو ٹرائبل جو سوسائٹی ان کی تھی اس میں ایسے نہیں تھا. اس میں دیکھا جو زیادہ امیر کبیر ہے, یا جس کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں, جس کے پاس زمین زیادہ ہے, یا جو زیادہ روسا یا شرفا جو اس زمانے کے تھے عمرا, ان میں آتا تو ان کو ذرا زیادہ بڑی گدی ملا کرتی تھی. لیکن چنگیز خان کے ہاں ایسا نہیں تھا. تو ہمیں جو یا یورپینس کی ہسٹری ملتی ہے لکھی ہوئی, یا چینیوں کی ہسٹری ملتی ہے لکھی ہوئی, وہ ایگزیجریٹ بھی بہت کرتے ہیں اور وہ اسے ایک وحشی, ایک بربریت کا ایک علامت بنا کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ سب نے ایسے کیے, آج کے دور میں بھی ایسے ہو رہا ہے. آپ نیوکلیر ویپنس کے ذریعے سے یہ پوری قوموں کو اجاڑ دیتے ہیں. آپ نے جو عراق کا حال کیا, جو افغانستان کا کیا, جو شام کا کیا, جو آپ فلسطین کا کر رہے ہیں, تو آپ کی بربریت کا مظاہرہ تو آپ آج بھی کر رہے ہیں. یہی بربریت کا مظاہرہ ہمیں ہر جگہ تاریخ میں نظر آتا ہے. تو ایسا کیا تھا تموچن کے اندر, ایسا کیا تھا منگولیا کے اندر کہ 1.2 کروڑ مربع میل کے اوپر انہوں نے حکومت قائم کر لی. انہوں نے کوریا سے لے کے اور وولگا دریا تک اپنی حکومت بنا لی. وہ رشیا تک پہنچ گئے, ہندوستان کے اندر آ گئے اور حکومتیں بنائی انہوں نے.